أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی آقا۔ جی سلامت رہیں۔ جی عالیہ جی کیا کھا لیا؟ تمرین فاطمہ رئیسہ زہرا بے بناز میں تحسین فاطمہ خانم آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ صائمہ بدول کے ہاں طوفان آیا تھا، میسج آیا تھا ان کا نیٹ لائٹ کٹی ہے رات سے، تو اس کے نیٹ وہ نہیں ہے لائٹ بیٹری موبائل میں، لہٰذا وہ آج نہیں آ پائیں گی۔ چلیے باقی نشاط نہیں ہے یہ تک ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب شرح سادہ میں اس میں مفعول کے بارے میں اصل بحث ہماری مشتقات کے بارے میں چل رہی تھی، مشتقات ہے نہیں، اور ہم نے ان مشتقات میں دو مشتق پڑھ لیے، اس میں فاعل اور اس میں مفعول۔ کیا تعریف بتائی تھی ڈیفینیشن اس میں فاعل کی؟ اس میں فاعل ایک ایسا اس میں مشتق ہے جو دلالت کرتا ہے ایک ایسی ذات پر جس سے فعل صادر ہوا اور یہ فعل حدوثاً اس سے صادر ہوا ہو، یا تو آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ اس میں فاعل ایک ایسا اس میں مشتق ہے جو دلالت کرتا ہے ایک ایسی ذات پر جس سے حدوثاً فعل صادر ہوا ہو، دائمی نہ ہو اس میں نہیں۔ اور اس میں مفعول ایسا اس میں مشتق ہے عالیہ صحرا جو دلالت کرتا ہے ایک ایسی ذات پر جس کے اوپر فعل صادر ہوا اور یہ فعل حدوثاً ثابت ہوا، دائمی نہ ہو۔ جی تحسین میں جی اس میں فاعل ثلاثی مجرد سے کس وزن پہ آتا ہے؟ فعل ثلاثی مجرد سے فاعل کے وزن پہ، اور اس میں مفعول کس وزن پہ آتا ہے؟ فعل ثلاثی مجرد سے مفعول کے وزن پہ، لیکن غیر ثلاثی مجرد سے کس وزن پہ آتا ہے؟ اس میں فاعل مضارع معلوم سے علامت مضارع کی جگہ میم مضمومہ بڑھا دیتے ہیں اور ما قبل آخر پہ اگر کسرہ نہ ہو تو کسرہ دیتے ہیں، نہیں سمجھ میں آیا؟ اور اس میں مفعول مضارع مجہول سے بنتا ہے، فعل ثلاثی مجرد سے کیسے بنے گا؟ علامت مضارع کی جگہ میم مضمومہ اور آخر کوئی تنوین ہے نہیں، ما قبل آخر تو ہوتا ہی پتہ ہے مضارع مجہول، سمجھ میں آیا؟ صیغے 6 بتا دیے تھے، بس اس میں مفعول کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ مجہول ہے، کیونکہ مجہول سے بنتا ہے اس لیے بولیے متعدی فعل سے بنے گا۔ اگر لازم فعل سے بنانے جائیں گے تو آپ کو پہلے اسے متعدی کرنا پڑے گا، جب متعدی کریں گے تو بولیے جی حرف جر سے، تو پھر ضمیریں باہر آ جائیں گی، تو پھر 14 صیغے ہو جائیں گے اس کے۔ یہ ہم نے پڑھ لیا۔ اور نقطہ کیا بتایا تھا اس میں مفعول میں؟ خاص پوائنٹ پہلا تو یہ کہ معنی اس کے حدوثی ہوتے ہیں، دوسرا مضارع مجہول سے بنتا ہے، تیسرا لازم سے بنے گا تو متعدی کرنا پڑے گا، متعدی کریں گے تو پھر 14 صیغے بن جائیں گے۔ پانچواں نقطہ اور بتایا تھا، بتائیے۔ پانچواں نقطہ یہ تھا کہ غیر ثلاثی مجرد سے اس میں مفعول اور مصدر بھی سیم ہوتے ہیں، یعنی قرینے سے سمجھ میں آئے گا۔ چھٹا نقطہ ایک اور تھا، عربی میں کچھ صیغے ایسے وارد ہوئے ہیں، کچھ صیغے کہ جو مفعول کے معنی دیتے ہیں، مفعول نہیں ہے لیکن مفعول کے جیسے معنی دیتے ہیں، قتیل، فعول کے فعول، وزن پہ جیسے فعول، رفعول، فعیل، فعال۔ فعال جیسے الہ، ٹھیک ہے، یہ ہم نے پڑھا تھا، یاد ہے نا؟ بھولے تو نہیں ہے سمرین فاطمہ؟ جی آقا۔ جی اس میں فاعل مفعول، بس ہر چیز کا ہر بحث کا تو انسان مین بحث تو یاد رکھ لیتا ہے، لیکن مین چیز ہوتی ہے اس سے خاص جو نقطے پوائنٹ ہوتے ہیں، اس سے خاص پوائنٹ، جیسے اس میں فاعل کے خاص پوائنٹ کیا تھے کہ وہ مضارع معلوم سے بنتا ہے نہیں، مضارع معلوم، دوسرا اس کے معنی حدوثی ہوتے ہیں، دائمی، مثلا اس میں مفعول کے خاص پوائنٹ کیا تھے جو ابھی ہم نے گنائے؟ مضارع مجہول سے بنتا ہے، لازم سے بنے گا تو پھر متعدی کرنا پڑے گا تو 14 صیغے ہو جائیں گے 6 کے بجائے، کیونکہ ضمیریں باہر آ جائیں گی نا، مذکر مؤنث پتہ لگے گا اس میں پھر۔ جی اور کیا بتایا تھا؟ بولیے
جی تھوڑا ہی ابھی 6 نقطے گنائے، پھر اس کے بعد ثلاثی مجرد سے اس میں فاعل اور مصدر میمی سیم ہے. یاد ہے مصدر میمی میں میں نے بتایا تھا کہ مصدر میمی ثلاثی مجرد فعل سے مفعول یا مفعول کے وزن پہ آتا ہے، اور غیر ثلاثی مجرد سے جو بھی فعل ہے وہ غیر ثلاثی مجرد اسی کے مضارع مجهول میں آپ کے وزن پہ آتا ہے، بس علامت مضارع کی جگہ میم مضمومہ بڑھا دیتے ہیں. تو اس میں بھی تو وہی ہے، اس میں مفعول میں بھی غیر ثلاثی مجرد سے وہی مضارع مجهول میں بس میم بڑھا دیتے ہیں علامت مضمون مضارع بڑھا کی جگہ. دیتے ہیں. تو پھر کیسے سمجھ میں آئے گا اگر کہیں لکھا ہوا دیکھ جائے عبارت میں غیر ثلاثی علامت مجرد کا کوئی فعل، کیسے پتہ لگے گا کہ یہ مضارع ہے، وہ اس میں مفعول ہے یا مصدر میمی صحیح. جی اگر کہیں آپ کو مثال کے طور پر کوئی عبارت لکھی بھی دی جائے اور وہاں پہ آپ کو یہ دیکھے اس میں مفعول بنتا ہے مصرفون، یا مثال کے طور پر آپ کو دیکھیے اکرم یکرمو مضارع مجهول ہوتا ہے یکرم، ٹھیک ہے. مصدر میمی کیسے بنتا ہے؟ مضارع مجهول کے شروع میں کوئی ہے علامت مضارع کی جگہ میم مضمومہ بڑھا دیں، میم مضمومہ لے آتے ہیں. اور مفعول بنانے کے لیے بھی یہی ہے، مضارع مجهول میں بس میم مضمومہ بڑھا دیں گے بس. تو اب آپ کو کہیں اگر یہ لکھا ہوا دکھے یہ مکرمون کسی عبارت میں یا کہیں عربی میں، تو سمرین فاطمہ کیسے پتہ لگائیں گے کہ یہ اس میں مفعول ہے یا مصدر میمی؟ کیسے پتہ لگے گا؟ سمپل ہے سمرین فاطمہ، عبارت میں کیونکہ اس میں مفعول کی تعریف کیا ہے؟ ایک ایسا اسم ہے جس کے اوپر فعل واقع ہوا ہے، ایک ایسی ذات پہ دلالت کرتا ہے جس پر فعل. عبارت میں دیکھیے کہ فعل کسی پہ واقع ہونے کی بات چل رہی ہے یا نہیں، مصدر کی بات چل رہی ہے. سمجھ میں آ جاتا ہے معنی کیا فٹ بیٹھ رہے ہیں، وہاں قرینے سے سمجھ میں آ جاتا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ آگے پیچھے عبارت دیکھ کے سمجھ میں آ ہی جاتا ہے کہ یہاں کیا ہے. یہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی بتایا تھا کچھ صیغے عربی میں وارد ہوئے ہیں جو اس میں مفعول تو نہیں ہے، کیونکہ اس میں مفعول ثلاثی مجرد سے مفعول کے وزن پہ، غیر ثلاثی مجرد سے بتایا مضارع مجهول کے وزن پہ. لیکن کچھ ایسے فعل ہیں جو صیغے وارد ہوئے ہیں عربی میں جو مفعول کے معنی دیتے ہیں، جیسے فعول، رسول. رسول کے معنی آپ نے ترجمہ کیا کرتی ہیں سمری فاطمہ؟ بھیجا ہوا. جی تو یہ بھیجنا کس کے اوپر واقع ہوا؟ جس کو بھیجا گیا تو وہ رسول ہوا نا. یا دیکھیے فعول اس میں مفعول ہے کیا؟ نہیں، لیکن مفعول کے معنی ہے فعول رسول. فعیل جیسے قتیل، قتیل، انا قتیل، یعنی قتیل یعنی مقتول کے معنی میں قتل کیا ہوا. مقتول کے معنی پہ. یا فعال کے وزن پہ جیسے الہن، فعال الہ. ٹھیک ہے، یہ ہم نے اس میں فاعل اس میں مفعول پڑھ دیا تھا، اس کی عبارت رہ گئی تھی بس اس میں مفعول کی، آگے نہیں پڑھ رہے چونکہ ورنہ عبارت پتہ لگا سمجھایا اس میں مفعول ہے، عبارت پڑھ رہے فاعل کی. جیسے ایک دو دن سے یہی ہو گیا نا، ہم نے پڑھ لیا اس میں مفعول، اب اس میں فاعل کی عبارت پوری ہوئی نہیں تھی ہے نہیں، تو اس لیے پہلے جو چیز پوری ہو جائے اس کی عبارت ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے، جیسا ہمیشہ کرتے ہی ہیں. آئیے اب اس میں مفعول پہ آ جائیں. الفصل الثانی اسم المفعول. اسم المفعول ما، اس میں مفعول ما وہ اس میں مشتق ہے. ما کا ترجمہ کہ وہ ہے کہ جو، پورا نام لیجیے کیا ہے کہ جو. اس میں مفعول ایسا اس میں مشتق ہے کہ جو دلہ دلالت کرتے علی ما اس چیز کے اوپر، یعنی اس ذات کے اوپر یقع علیہ الفعل جس کے اوپر فعل واقع ہوا ہو، لیکن یہ فعل حدوثاً حدوثی ہو، یعنی ابھی ہے نہیں ہوگا بعد. ویشتق، اور یہ مشتق ہوتا ہے اس میں مفعول من المضارع المجهول، مضارع مجهول، مضارع مجهول سے. ووزنه تحسین میں ووزنه اس کا وزن من الثلاثی المجرد، ثلاثی مجرد سے کس وزن پہ آتا ہے نشان؟ مفعول کے وزن پہ، مفعول کے وزن پر، مفعول کے وزن پہ جیسے آتا ہے. ضربا مضارع مجهول کا دیکھیے مجهول کی گردان کر رہے ہیں اس لیے ضربا یضرب سے مضروب ومن غیرہ، غیرہ کہاں پر ہے بھائی ہے؟ ومن غیر الثلاثی المجرد، غیر ثلاثی مجرد سے کیا یوخذ لیا جاتا ہے. کون اس میں مفعول؟ یوخذ کا نائب فاعل کیا ہے؟ ہوا.
اس میں مفعول کی طرف پلٹ رہا ہے. اس میں مفعول نائب فاعل کیوں کہا یوخذ کو؟ یوخذ مجھول من المضارع المجھول، مضارع مجھول سے لیا جاتا ہے. کیسے؟ بائے استعانت، مثلا بجعل میم مضمومۃ مکان حرف المضارع. حرف ہی یعنی اس وہی غیر ثلاثی مجرد کے مضارع مجھول میں میم جی میم مضمومہ قرار دے مضمومہ کے اس کی جگہ پر مکان حرف کی جگہ مضارع پہ مکان جمع، حرف المضارع آتے اس کے حرف مضارع کی جگہ پر میم مضمومہ رکھ میم کر مضمومہ کو قرار دے کر، اضافہ جعل کرتے یعنی ہیں. قرار دے کر. جیسے یکرمو مضارع مجھول ہے، اسی کے وزن پہ آتا ہے، لیکن علامت مضارع جو مکرم یو ہے اس کی جگہ وہ اس کی حذف ہو تاکید، جاتا ہے. ہاں اس کی جگہ میم مضمومہ لے آتے ہیں. مکرم یدحرجو مدحرجن یحرنجم به، کیونکہ احرنجم لازم ہے اس لیے پہلے متعدی کیا تب مجھول بنایا یحرنجم به. تو اس کا مجھول کیا بنے گا؟ اس میں مفعول کیا بنے گا؟ محرنجم به. وہکذا اسی طریقے سے آپ تمام غیر ثلاثی مجرد جو افعال ہیں ان کا دیکھیں. وحیث، کیونکہ ان اسم الفاعل، اس لیے اس میں فاعل، اس میں مفعول یبنا من الفعل المجهول بنایا جاتا ہے فعل مجهول سے. فلا محالہ، تو لا محالہ یبنا من المتعدی، فعل متعدی سے بنایا جائے گا لا محالہ. کیوں؟ کیونکہ لازم کا تو مفعول ہوتا ہی نہیں ہے جو مجهول بنا سکے. مجهول میں تو فاعل ہٹا کے مفعول کو رکھا جاتا ہے نا اس کی جگہ. جی لہذا کیونکہ یہ مجھول سے بنتا ہے لا محالہ ضروری ہے کہ پھر یہ متعدی سے بنے. اما بنفسہ ہی، یا تو وہ فعل بنفسہ ہی خود بخود متعدی ہو، جیسے ضرب یضرب کو خود بخود متعدی ہے، اور بحرف جر، یا پھر وہ متعدی بحرف جر ہو، جیسے ذہبا بہی، بذہب، ہاں ذہبا بہی. یا پھر اسے مجھول کریں گے یذهب بہی کو یذهب بہی. اب اس کا بن جائے گا مذہوب بہی. پھر کیا ہے فَإِن بُنِيَ مِنَ الْمُتَعَدِّ بِنَفْسِهِ، اگر بنایا جائے اس میں مفعول متعدی بنفسه سے، جیسے ضربا و اکرما، تو فَلَهُ سِتُّ صِيَغٍ، تو اس کے پھر 6 صیغے ہوتے ہیں جیسے اس میں فاعل میں تھے. بِعَيْنِ، بالکل اسی طریقے سے کہ ما مر فی اسم الفاعل، جیسا اس میں فاعل میں گزرا. فی صوغ الصیغ والمعنی والضمائر، صیغے بنانا، اس کے معنی، اس کی تقریر، سب کے سب بالکل ویسے ہی اس میں فائل میں جیسا گزرا سیم ٹو سیم ویسا ہی رہے گا. بس یہ ہے کہ اس میں فائل میں جو ضمیریں تھیں وہ فائل کی کہلائیں گی، اس میں جو ضمیریں ہوں گی وہ نائب فائل کی کہلائیں گی، کیونکہ مجھول سے بنا ہوا ہے. وہاں قضا یصرف، اس طریقے سے گردان ہوگی اس کی. مضروب، مضروبان، مضروبون، مضروبۃ، مضروبتان، مضروبات. یاد ہے نا اس میں فائل میں کیا تھا؟ ضاربون، ضاربان، ضاربون، ضاربۃ، ضاربتان، ضاربات. بالکل ایسا ہی یہاں پہ بس وزن چینج ہے، مضروب ہے. ومثلہ، اسی کی طرح مکرمن کی گردان بھی ہوگی. مکرمن غیر ثلاثی مجرد والی کی مکرمن، مکرمان، مکرمون. لیکن وَإِن بُنِيَ، یہ عطف ہے، وَإِن عطف ہے یہاں پر. فَإِن بُنِيَ، وَإِن بُنِيَ من المتعدی، اگر اس میں مفعول بنایا جائے فعل متعدی سے. کون سے فعل متعدی؟ المتعدی بحرف جر، متعدی بحرف جر سے، یعنی وہ فعل جسے حرف جر کے ذریعے سے متعدی کیا گیا ہے، اگر اس سے اس میں مفعول بنایا جائے فَلَهُ 14 صِيغَةً، تو پھر اس کے 14 صیغے ہوتے ہیں. بِعَيْنِ مَا مَرَّ فی مجھول المتعدی بحرف الجر، بالکل اسی طریقے سے جیسے فعل متعدی بحرف جر کا جو مجھول میں گزرے. یاد ہے صحابہ کا جب ہم نے مجھول کیا، وہ کیا تھا مجھول کیا کہا تھا؟ ذہب بہی تھا، یذهب بہی مجھول کیا. زہیب بھائی پہلے متعدی کیا یذهب بہی، پھر مجھول یذهب بہی. تو کتنے صیغے؟ یذهب بہی، بہما، بہم، بہما، بہا، بہما، بہم، بہنا، بکا، بکما، بکم، بکے، بکما، بکن، بی، بنا، یذهب بی. وہی 14 صیغے بالکل ایسے ہی. پھر اس میں فتصریف الاسم المفعول من ذهب بہی یذهب بہی سے، بس اس میں مفعول کی گردان ذہب بہی یذهب بہی سے اس طریقے سے ہوگی. مذہوبن پھر سب جگہ مذہوب رہے گا. کیوں؟ کیونکہ بدلے گا کیوں نہیں؟ کیونکہ ضمیر باہر آ گئی وہ بدلے گی. مذہوبن بہی، مذہوبن بہما، مذہوبن بہم، مذہوبن بہا، مذہوبن بہما، مذہوبن بہنہ، مذہوبن بکا، بکما، بکم، بکے، بکما، بکن، بی، بنا، مذہوبن بی، مذہوبن بنا. وکذالک غیر منصرف، غیر ثلاثی مجرد میں ایسے ہوگا. انکسر، انکسر لازم تھا، متعدی کیا ینکسر بہی، اب ہو جائے گا منکسر بہی. تو منکسر 14 کی 14 جگہ منکسر رہے گا.
بہی ما بدلتا رہے گا. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں تحسین میں؟ نشاط رئیسہ جی آقا. جی جی آقا. جی تنبیہون آگاہ کر رہے ہیں ایک نقطے کی طرف. تبینا یہ بات واضح ہو گئی، روشن ہو گئی. مما سبق جو بات گزری اس سے یہ بات ثابت ہو گئی، ظاہر ہو گئی کہ ان فی غیر الثلاثی مجرد، غیر ثلاثی مجرد میں یتخذ وصف الاسم مفعول مع یتخذ ہے، یتخذ مت پڑے گا جو بات اوپر گزر گئی اس سے یہ بات غیر ثلاثی مجرد میں جو جو بات پیچھے گزر گئی، بحث گزر گئی اس میں مفعول کی کے درمیان یہ بات واضح ہو گئی کہ غیر ثلاثی مجرد میں یتحد وزن المفعول مع المصدر المیمی، اس میں مفعول کا وزن مصدر میمی سے متحد ہے، یعنی سیم ہے، لیکن فیفرق بینہما، فرق ہوگا ان دونوں کے درمیان، اس میں مفعول اور مصدر میمی میں غیر ثلاثی مجرد میں فرق ہوگا کس چیز کے ذریعے؟ بالقرینہ، قرینے کے ذریعے. آپ کو آگے پیچھے کی عبارت سے اندازہ ہوگا کہ یہ اس میں مفعول ہے یا مصدر میمی. تبصرۃن وردت سیاق، کچھ صیغے وارد ہوئے ہیں، سیاق صیغے کی جمع ہے، لیکن سیاق سماعیتن، کچھ سماعی صیغے عالیہ وارد ہوئے ہیں، تو جی وہ ادا کرتے ہیں ما یؤدیہ اسم المفعول، وہ وہی معنی ادا کرتے ہیں جو اس میں مفعول ادا کرتا ہے. ومن غیر ذلک، ومن ذلک انہی صیغوں میں سے جو سماعی وارد ہوئے ہیں ان میں سے ایک یہ فعول ہے، وفعیل فعیل وفعال، جیسے رسول، قتیل و الہ. جی جی سمرین آقا. فاطمہ السؤال والتمرین. ما ہوا اصل الاسم المفعول، اس میں مفعول کی اصل کیا ہے؟ یہ بات سمرین فاطمہ اصل کیا ہے؟ فعل مضارع مجزوم، اصل یعنی جس سے مشتق ہوا ہے، یاد نہیں؟ مشتق جس کلمے سے لیا جاتا ہے اس کلمے کو کیا کہتے ہیں؟ اصل، اور اسے مشتق. تو اس کی اصل کیا ہے؟ اس میں مفعول کی مضارع اس میں مجزوم. مفعول مضارع مجہول ہے. تو کیف یشتق منہ سے کیسے بنتا ہے؟ ثلاثی مجرد سے. ثلاثی مجرد سے غیر ثلاثی مجرد سے علامت مضارع مجہول میں کے وزن پر علامت مضارع کی جگہ میم مضموم. تحصیل میں حل ہونا کا فرق بین اسم الفاعل والاسم المفعول فی عدد الصیغ، کیا اس میں فاعل اور اس میں مفعول میں صیغوں کی تعداد میں فرق ہے؟ ولما ذالک، کہا کہ اگر اس میں مفعول فعل متعدی بنفسہ ہی سے بن رہا ہے تو پھر اس میں فاعل اور اس میں مفعول کے صیغوں میں کوئی فرق نہیں ہے، 6 اس کے 6 اس کے، وہی طریقہ سے. لیکن اگر متعدی بحرف جر سے اس میں مفعول بن رہا ہے تو پھر فرق ہے، تو پھر پھر اس کے اس میں فرق ہو مفعول کے جائے. 14 صیغے ہوتے ہیں جی لیکن اس میں مفاعل کے 6 ہی ہوتے ہیں. بین افنان بیان کرو ضمائر الاسم المفعول، اس میں مفعول کے ضمائر بیان کرو. کون سا اس میں مفعول؟ المسبوق متعدی بنفسی، جو متعدی بنفسی فعل سے بنایا گیا اس کی ضمیر بیان کیجیے. پہلے میں مضروبن میں ہوا بھی ہے، ہو سکتا ہے انا بھی، ہوا انا بھی، انت بھی، ہوا بھی. دوسرے میں نانو، انتا، انتما، ہما، کوئی جو فائل میں تھی. سوف اسم المفعول رئیس من المجهول ما یلی من الافعال المعلومہ، اس میں مفعول بنائیے، نیچے افعال معلوم دے رکھے ہیں، افعال معلوم دے رکھے ہیں، ان کے مجہول سے اس میں مفعول بنائیے. مثلا یظلم مضارع معلوم ہے تو مجہول کی یظلم، یظلم یظلم کا کیا بنے گا؟ اس میں مظلم. مفعول مظلوم، ثلاثی مجرد ہے نا یہ مفعول کے جی وزن پہ. یختارو مختار، مختار منقلب، منقلب یا منقلا ما قبل آخر میں پتہ ہوتا ہے اس میں مفعول میں. یدخلو مدخول، ثلاثی مجرد ہے یہ، مدخول مدخول، ٹھیک ہے، داخل کیا ہوا ہے. نہیں یخرجو جی مخروج. مخروج، خرجہ یخرج ہوتا ہے یہ، اس کا ہوگا مخرجون، جی مخرجون غیر ثلاثی مجرد ہے. مخرجون نہیں مخرجون،
बात उसकी चल रही है इसमें मफूल की। यस्तखरिजु का हो जाएगा मुस्तखराजुन, यक्सिबु का मुक्सबुन, मुक्ता यक्तसिबु यक्सिबु सुलासी मुजर्रद है मक्सूबुन, लेकिन यक्तसिबु का मुक्तसबुन, मुक्तसबुन याकुलु का मअकूलुन, माअकूलुन यमूतु का बराबर यमूतुन आएगा, ममातुन, मौतुन मफूलुन, ममूतुन था जो कि ममात हो जाता है, अलिफ से बदल जाता है, यनामु मनामु, ठीक है। यस्फर्रो है, इस्फर्रा यस्फर्रो, मुस्फर्रुन बिही अगर लाजिम है, यहमारु इहमारा यहमारु लाजिम है ना, मुहमारुन बिही। अल-खामिस सर्फ अस्माइल मफूलान तालियते, आने वाले अस्माए मफूल को गर्दान कीजिए। ममदूहुन ममदूहान ममदूहुना ममदूहतुन ममदूहतान ममदूहात। समरीन फातिमा मकबूल की गर्दान कीजिए इसमें मफूल की। समरीन फातिमा कहाँ गई समरीन फातिमा जी, आप कीजिए आलिया। मख्तूलुन मख्तूलाने मख्तूलूना मख्तूलतुन मख्तूलताने मख्तूलातुन। अफनान ममरूरुन बिही की गर्दान कीजिए। ममरूरुन है, ममरूरुन ये कह रही ममरूरुन 14 की जगह है, बाकी बेही को बदलते चले जाओ। बेही बेहा मगशियुन अलैहि अल-यब्बार, मगशियुन अलैहि अलैहि अलैहा अलैहिमा अलैहिम अलैहा अलैहिमा अलैहिम। मुस्तफा इस्तफा यस्तफी, मुस्तफा मजहूल है नहीं, मुस्तफा गर्दान कीजिए अपना। मुस्तफा मुस्तफा याने मुस्तफाउना मुस्तफा मुस्तफायतुन मुस्तफायताने मुस्तफायत। मुक्तदा बिही बिहिमा बिहिम, मुद्दा अलैहि अलैहिमा अलैहिम, मुहमारुन बिही बिहिमा वही। मुदाहराजुन रईसा गर्दान कीजिए मुदाहराजुन से इसमें मफूल की। मुदाहराजुन मुदाहराजानी रईसा निशात, मुदाहराजूना मुदाहराजातुन मुदाहराजाताने मुदाहराजातुन। मुहरंजमुन फीहे फीहिमा फीहिमा। फी अय्य मौज़िइन कौन से मकाम पर, यत्तहिदु वज़नास्मल फ़ाइल वल मफ़ूल कौन से मकाम पर इस वज़नैने वज़नाने था ना, इज़ाफ़त की वजह से नून गिर गया। कब इसमें फाइल, इसमें भी तस्निया था, नून था इज़ाफ़त की वजह से। कब इसमें फाइल और इसमें मफ़ूल का वज़न दोनों मुत्तहिद होते हैं, किस मकाम पर? तो इसमें फाइल भी सेम, इसमें मफ़ूल भी सेम। ऐसे इसलिए कहते हैं कि जब सब दर्स पढ़ाया जाए तो जो चीजें बताई जाती हैं उसको याद रखना चाहिए। मैंने मुख्तार की मिसाल दी थी, नहीं दी थी, तो आप ये भी तो कह सकते थे इसमें जी। फाइल और इसमें मफूल दोनों मुत्तहिद उस मकाम पे होंगे जब वो जब फेल उनके मान गैर फेल सुलासी मुजर्रद हो और वो मुअत्तल हो जहाँ पे आठवां कायदा जारी हो रहा हो। मुफ्तायरुन इसमें फाइल मुफ्तायरुन, इसमें मफूल मुफ्तायरुन। अब यहाँ पे फतह हो चाहे कसरा, माकब तो फतह है ना, इससे बदल जाएगी तो इसमें फाइल भी मुफ्तार इसमें मफूल भी मुफ्तार। समझ में आया? हर वो जगह गैर सुलासी मुजर्रद फेल में इसमें फाइल और इसमें मफूल का वजन सेम हो जाता है जहां पर हर्फ इल्लत को अलिफ से बदलना पड़ रहा हो, है नहीं? ये पॉइंट ऐसे ऐसी बातें याद रखा कीजिए जब भी कोई टेस्ट लेता है या कुछ करता है वो ऐसी बातें पूछता है। चलिए बात तमाम हो गई, इसमें फाइल इसमें मफूल। सिफत मुशब्बह अहम है, क्यों? क्योंकि इसमें फाइल और सिफत मुशब्बह सेम है माना के सेम एतबार होता है। से। ठीक है, तकरीब बहुत, लेकिन कुछ 10-11 फर्क भी है, बस याद रखना। एक सबसे अहम फर्क तो ये है कि इसमें फाइल में माना हुदूसी होते हैं, इसमें सुबूती होते हैं, इसमें सिफती होते हैं। माना साबित रहते हैं, साबित रहते हैं। नहीं, ये नहीं है कि जी। अभी है तो अभी नहीं है। जैसा ठीक है, शुजा मसलन
تو ایسا تھوڑی ہے شجاع ابھی شجاع ہے بعد میں شجاع نہیں ہے, انسان شجاع ہے تو بس شجاع ہی ہے نہیں. جی اور بہت سے جی اس میں فاعل پہلے مضارع معلوم سے بنتا حدوث ہے, متعدد اور یہ بھی لیکن لازم سے تعدد سے بھی لیکن بنتا ہے. صفت مشبہ فقط لازم سے بنتی ہے, اور بہت سے فرق ہیں انشاءاللہ کسی اہم ہے ضرور یاد رکھیے گا. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللهم صل علی محمد. محمد وعلى محمد وعلى محمد وارسل فرج. آقا ابھی صرف کی